بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ کا جنتی لباس۔ مدینہ کے یہودیوں نے ایک دفعہ بہت بڑی تقریب رکھی جس میں صرف ان کے خواتین، مدینہ اور مکہ کے سب معزز خواتین کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں صرف وہی خاتون آ سکتی تھی جس کو دعوت نامہ دیا جانا تھا۔ یہودیوں کی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے مسلمانوں کے نبی، ہم نے عورتوں کی ایک دعوت رکھی ہے جس میں آپ کی بیٹی فاطمہ بھی اگر شریک ہوگی تو یہ ہمارے لیے باعث سے مسرت ہوگا۔ ان عورتوں کے دل میں اصل بات یہ تھی کہ بی بی فاطمہ کے پاس کوئی بھی قیمتی لباس نہ ہوگا جو وہ دعوت میں پہن کر آ سکے گی، اور جب وہ پرانے لباس میں آئے گی تو ہم سب مکہ اور مدینہ کی عورتیں مل کر ان کی خوب بے عزتی کریں گی اور کہیں گی کہ دیکھو، خود کو دو جہانوں کا نبی کہلانے والے کی بیٹی کے پاس ایک اچھا لباس نہیں ہے۔ ہم سب مل کر بی بی فاطمہ کا مذاق اڑائیں گی جس کی وجہ سے بی بی فاطمہ ذلیل ہو کر رہ جائے گی۔ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کی چال کو سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی عورتوں کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، فاطمہ آپ کی تقریب میں شریک ضرور کریں گی۔ جب وہ عورتیں چلی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ فاطمہ ان عورتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمام بڑے گھروں کی عورتوں میں تمہیں بلا کر تمہارے کپڑوں کا موازنہ کرنا چاہتی ہیں۔ اتنے میں اذان ہونے لگی تو بی بی فاطمہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد بی بی فاطمہ نے خدا سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے کسی بھی لباس کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری رضا پر راضی ہوں، میں جس حال میں بھی ہوں بہت ہی خوش ہوں۔ لیکن یہ یہودی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یا میرے رب میرے لیے کوئی ایسا اسباب بنا دے کہ میں ان عورتوں کے سامنے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند کر سکوں۔ حضرت بی بی فاطمہ یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابھی جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک خوبصورت لباس لے کر فاطمہ کو دے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک خوبصورت لباس لیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر دروازے پر دستک دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھر میں آنے کی اجازت دی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا کو اپنا سلام پیش کیا، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ نے جنت سے آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے جنت سے ایک پیارا سا لباس بھجوایا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے گا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ جنتی لباس پہن کر یہودیوں کی تقریب میں شرکت کریں۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا کہ میری پیاری لاڈلی، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کرتے ہوئے جنت سے ایک عمدہ سا لباس بھیجا ہے تاکہ تم یہ لباس پہن کر یہودیوں کی عورتوں کی تقریب میں جا سکے۔ اگلی صبح حضرت بی بی فاطمہ نے لباس پہنا اور یہودیوں کی عورتوں کی تقریب میں تشریف لے گئی، جہاں پر سبھی عورتیں دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی کہ کب سیدہ فاطمہ آئیں، ہم ان کا مذاق بنا کر لطف اندوزی کر سکیں۔ تمام عورتیں اپنی قیمتی جوڑوں کی نمائش میں مصروف تھیں، لیکن جب بی بی فاطمہ اندر داخل ہوئی تو سب حیران ہو کر رہ گئے۔ محفل میں تو جیسے سناٹا چھا گیا، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اتنا خوبصورت لباس انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ دیکھتی بھی کیسے، وہ لباس تو دنیا کا تھا ہی نہیں۔ سب عورتیں رسول اللہ کے لخت جگر سیدہ فاطمہ کا دیدار کرتے ہی جا رہی تھی۔ وہ بہت ہی پریشان تھی کہ یہ لباس کس نے سلایا ہوگا، یہ لباس کا کپڑا کہاں سے بنایا ہوگا۔ یہودی عورتوں سے رہا نہ گیا، آخر انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ سے پوچھ ہی لیا کہ بی بی فاطمہ، آپ نے یہ لباس کہاں سے لیا ہے، کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں اور بیٹیاں بھی تھیں جو یہ چاہ رہی تھی کہ وہ بھی اسی طرح کا لباس خریدیں۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، یہ میرے بابا آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے یہ لباس دیا ہے۔ عورتوں نے پوچھا کہ آپ کے بابا محمد نے یہ لباس کہاں سے لایا ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ بابا جان کو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ بھیجا ہے۔ وہ عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خوبصورت اور لباس کی چمک کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ وہ سب عورتیں لباس کو ہاتھ لگا کر چیک کر رہی تھی کہ کتنا خوبصورت لباس ہے۔ یہاں تک کہ مکہ کے بڑے سرداروں کی بیویاں بھی بی بی فاطمہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی لباس کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ایسا لباس تو دنیا میں مل ہی نہیں سکتا، یہ خدا تعالیٰ کا رحم و کرم ہے۔ وہ یہ باتیں کرتی رہیں۔ اس کے بعد وہ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ان سب عورتوں نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب مسلمان ہو گئی۔ بس ان عورتوں میں سے جس کا بھی شوہر مسلمان ہوا وہ عورت اس کے ساتھ رہی، اور جس عورت کا شوہر مسلمان نہ ہوا اس نے اپنے شوہر کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی۔ قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بی بی فاطمہ کی شان پر۔ اللہ پاک ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین۔